اماں اکثر مجھے بتاتی رہتی تھیں کہ تمہاری دادی بہت علم والی تھی۔ ان کا تعلق جنات کے ایک خاندان سے تھا۔ بچپن میں اسکول سے واپس آ کر جب بھی میرا وقت دادی کے ساتھ گزرتا، ان کے قریب ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا، جیسے وقت خود کو روک کر ان کے ارد گرد جم چکا ہے۔ گھر کے ہر کمرے میں ان کی موجودگی کا ایک نرم سا احساس تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی دوسری ہستی ان کے قریب موجود ہو، مگر وہ ہستی کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ دادی ہمیشہ سے ایک انتہائی نیک، عبادت گزار اور روحانیت میں غرق رہنے والی خاتون تھی۔ ان کی تلاوت میں ایک خاص قسم کی تاثیر تھی جو ان کے جسم و جان میں ایک غیر مرئی قوت کی مانند رچی ہوئی تھی۔ وہ اکثر سورج جن کی تلاوت کرتی رہتی اور ان کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کا اثر ایسا ہوتا کہ ہر طرف ایک عجیب سکون کا طوفان سا آ جاتا۔ ہم سب گھر والے دادی کی دل سے عزت اور قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک باوقار اور علم والی خاتون تھیں۔ ان کی تلاوت سے نہ صرف ان کے دل کو سکون ملتا، بلکہ گھر کے ماحول میں بھی ایک خاص قسم کا چین اور سکون رچ جاتا تھا۔ ہر روز کی طرح وہ اسی تلاوت میں مگن رہتی، اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جیسے ان کی تلاوت کے دوران کسی غیر مرئی ہستی کی موجودگی محسوس ہوتی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر چھوٹی سی تسبیح گن رہی ہوتی، اور میں ان کی نرم آوازوں میں ایسی سرگوشیاں سنتی جو میں کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ بتاتی رہتی کہ سورج جن کی تلاوت ایک ایسی طاقت ہے جو جنات کو قابو میں رکھ سکتی ہے، مگر میں نے کبھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب میری دادی کا انتقال ہو گیا اور میری دنیا ایک لمحے میں بدل گئی۔ ماں کا دل رنج اور غم سے بوجھل تھا، مگر وہ ہمیشہ دادی کی باتوں کا ذکر کرتی رہتی اور مجھے نصیحتیں دیتی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی طاقتور چیز کو معمولی نہ سمجھنا، خاص طور پر وہ چیزیں جو انسان کی روح سے جڑی ہوں۔ دادی کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی میرے والد کا بھی ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب اس گھر میں اور اماں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ چچا چچی بھی اب اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ چچا کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا تو سرکاری طور پر انہیں ایک گھر بھی مہیا کر دیا گیا۔ پھپھو کی بھی شادی ہو گئی اور یوں سب لوگ الگ الگ ہو گئے۔ دادی کے انتقال نے ہی جیسے ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا تھا۔ چند سال بعد مجھے خود میں ایک عجیب تبدیلی محسوس ہوئی۔ میری دنیا میں کوئی ایسا خلا تھا جسے میں کسی بھی طریقے سے پر نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی کبھار میں خود کو لوگوں سے بہت مختلف محسوس کرتی تھی، جیسے میں ان کے درمیان ہوں مگر مکمل طور پر الگ ہوں۔ یہ تنہائی اور خاموشی کبھی کبھی بہت بے چین کر دیتی تھی، اور جب میں آسمان کی طرف دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میری زندگی کے ان خاموش لمحوں میں ایک اندرونی آواز میری رہنمائی کرتی۔ یہ آواز کچھ اور نہیں بلکہ وہی روشنی تھی جو میری دادی کی زندگی میں کبھی تھی، وہی قوت جو اس کے وجود کا حصہ تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے اندر موجود اس پراسرار طاقت کا استعمال کرنا ہے جو دادی کو وراثت میں ملی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ راستہ اپناؤں گی جو میری دادی نے اپنی زندگی میں اختیار کیا تھا، اور جنات سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں جیسے ہی کالج سے واپس آتی تو اپنا ایک مخصوص وقت دادی کے کمرے میں وقف کرتی۔ میں نے دادی ہی کی طرح سورج جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ہر روز مخصوص اوقات میں وظائف پڑھنا شروع کیے تاکہ جنات کے قریب جا سکوں اور ان کی طاقت سے کچھ حاصل کر سکوں۔ آغاز میں مجھے یہ سب عجیب لگا، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ جنات سے رابطہ قائم کرنے کے لیے صرف قوت ارادی اور نیک نیتی کی ضرورت ہے۔ میری تلاوت کی آواز، جس میں ایک خاص درد مندی اور دعا کی گہرائی تھی، مجھے ایک نیا سکون دینے لگی۔ ہر روز میں زیادہ پرعزم ہوتی گئی اور جنات کی موجودگی کے آثار میرے قریب محسوس ہونے لگے۔ کچھ دنوں بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری روح ان کی دنیا کے قریب پہنچ رہی ہے، جیسے میں ان کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ وہ میری دعاؤں کا جواب دینے لگے، اور ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میری دنیا میں ایک نیا دروازہ کھل چکا ہے، ایک دروازہ جس کے پیچھے وہ طاقت تھی جو میں نے اپنی دادی کی تلاوتوں میں محسوس کی تھی۔ جنات سے رابطہ قائم کرنے کی یہ خواہش نہ صرف میری داخلی دنیا کو پرسکون بنا رہی تھی، بلکہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں اپنی دادی کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ وہ جو کچھ کرتی رہیں، جو کچھ انہوں نے سیکھا اور جو کچھ محسوس کیا، وہ سارا علم اور طاقت اب میرے ہاتھ میں تھی۔ ان کی تلاوت نے نہ صرف مجھے سکون بخشا تھا بلکہ میری زندگی کے معنی بھی بدل دیے تھے، اور یہ راستہ اب میرا تھا، ایک ایسا راستہ جس پر میں اپنی دادی کی وراثت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے چل رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے جنات کے بارے میں نئے علم کو حاصل کرنا شروع کیا
اور یہ عمل میرے لیے زندگی کے ایک نئے مرحلے کی شروعات ثابت ہوا۔ میں نے جب پہلی بار جنات کو اپنے گھر بلانے کی نیت سے دسترخوان بچھایا تو دل میں ایک عجیب سی سنسنی تھی، جیسے صدیوں پرانا کوئی راز کھلنے جا رہا ہو۔ وہ دن میرے لیے خاص تھا، ایک فیصلہ کن لمحہ کہ جہاں میں دادی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پراسرار دنیا کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ سورج جن کی تلاوت کی خوشبو جیسے فضا میں رچ گئی تھی۔ میں نے مغرب سے کچھ دیر پہلے اس کمرے کو دادی کی ہدایات کے مطابق تیار کیا، نیم اندھیرا رکھا تاکہ روشنی جنات کو خوف زدہ نہ کرے، لوبان کی دھونی جلائی تاکہ فضا میں پاکیزگی ہو اور ہر ناپاک ہستی قریب نہ آ سکے، اور وہ دسترخوان بچھایا جس پر میں نے خاص اہتمام سے گاجر کا حلوہ رکھا، بالو شاہی رکھی جو دادی کے زمانے میں جنات کی پسندیدہ مٹھائی سمجھی جاتی تھی، اور ساتھ زعفرانی دودھ جو ان کے لیے ایک مقدس مشروب جیسا سمجھا جاتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر حوصلہ بلند تھا۔ جیسے ہی میں نے سورج جن کی آخری آیت پڑھی، کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وقت جیسے رک سا گیا، میں نظریں جھکائے بیٹھی رہی، ہر لمحہ ایک نئی امید اور ایک انجان خوف لیے ہوئے، مگر کچھ نہ ہوا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی آواز، نہ کوئی خنکی کا احساس۔ ہر چیز ویسے کہ ویسے ہی رہی، جیسے کچھ ہونے والا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں ایک مایوسی سی چھا گئی، جیسے میری ساری محنت رائگا گئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور سوچا شاید میری نیت میں کوئی کمی تھی یا عمل میں کوئی خطا، مگر ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دادی نے کہا تھا کہ جنات صبر اور خلوص کی آزمائش لیتے ہیں، وہ فوراً ظاہر نہیں ہوتے۔ میں نے دسترخوان کو ویسے ہی چھوڑا، کمرے کی لائٹ نہیں جلائی اور خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور مغرب کی اذان کا وقت قریب آیا۔ اذان سے لمحہ بھر پہلے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا، جیسے ہوا نے سانس لینا بند کر دیا ہو۔ دل میں ایک ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی، لیکن میں نے آنکھیں بند کیے تلاوت جاری رکھی۔ جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ اکبر کے ساتھ گونجی، کمرے میں موجود ہوا جیسے زندہ ہو گئی۔ سورج غروب ہوا ہی تھا کہ اچانک حلوے سے ایک دھواں سا اٹھنے لگا۔ وہ دھواں نہ گرم تھا نہ ٹھنڈا، بلکہ ایک نرم خنکی لیے ہوئے تھا جو آہستہ آہستہ کمرے میں پھیلنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور مراقبے کی حالت میں بیٹھے بیٹھے اس دھوئیں کو دیکھتی رہی۔ حلوے کے پاس جیسے کسی نے ہاتھ لگایا ہو، کیونکہ چمچ جو میں نے درمیان میں رکھی تھی وہ اب ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں میں نقش ہو گیا۔ میں نے اپنے گرد دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، مگر میرے جسم پر ایک سرد لہر دوڑ گئی، جیسے میری پشت پر کوئی سایہ گزر گیا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں اب ایک نیا عنصر شامل ہو چکا تھا، جیسے ہوا میں کسی کی سانسیں شامل ہو گئی ہوں۔ میرے کانوں نے آہستہ آہستہ کچھ ایسی سرگوشیاں سنی جو الفاظ کی شکل میں تو نہ تھیں، مگر دل میں اترنے والی کیفیت رکھتی تھیں۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چاپ نہ زیادہ بھاری تھی نہ ہلکی، جیسے کوئی ننگے پیر آہستہ آہستہ قالین پر چل رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مگر دھونی کی مہک اور زعفران کی خوشبو اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، مگر مجھے یقین تھا کہ کوئی یہاں ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور جسم جیسے پتھر کا ہو گیا، مگر میں نے دادی کے الفاظ کو یاد کیا، جب خوف کا لمحہ آئے تو اللہ کے ذکر کو سینے سے لگا لینا۔ میں نے دھیمی آواز میں سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کی اور میرا دل جیسے ہلکا ہوتا گیا۔ حوصلہ بڑھا تو میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور مجھے لگا جیسے کھڑکی کے پردے ایک لمحے کو خود بخود ہلے ہوں۔ اس لمحے مجھے اپنے بائیں کندھے پر ایک نرم سی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے آ کر سانس لیا ہو۔ وہ سانس گرم نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سردی لیے ہوئے تھی جو میری روح تک اتر گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ پڑھا اور ہونٹوں کو بند رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ دھیرے دھیرے چاپ مدھم ہوئی، جیسے کوئی آ کر رک گیا ہو۔ میں نے نظریں نیچی رکھیں، ہمت نہ ہوئی اوپر دیکھنے کی، مگر دل کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری پکار کا جواب ہے۔ میں نے اس لمحے کو اپنی دعاؤں میں قید کر لیا۔ دل چاہا کہ آنکھیں کھولوں، بات کروں، مگر دادی کی نصیحت یاد آئی کہ پہلا رابطہ خاموشی سے قبول کیا جاتا ہے، بولنا نہیں چاہیے۔ میں نے ویسا ہی کیا، صرف دل میں شکر ادا کرتی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر جیسے کچھ ہلچل کمرے سے باہر نکل گئی ہو۔ وہ چاپ، وہ سانسوں کی خنکی، وہ پردوں کی ہلکی جنبش، سب جیسے خواب کی مانند ختم ہو گئی۔
مگر دسترخوان پر رکھے بالو شاہی کے کنارے پر ایک چھوٹا سا نشان موجود تھا، جیسے کسی نے انگلی سے چھو کر دیکھا ہو۔ وہ نشان میرے لیے اس بات کا ثبوت تھا کہ جنات نے میری دعوت قبول کر لی ہے اور ان کا پہلا قدم میرے گھر کے اندر پڑ چکا ہے۔ میں نے اس رات دیر تک قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ دل میں ایک نئے تعلق کی شروعات کی روشنی جل چکی تھی۔ وہ جو کبھی ایک خواب لگتا تھا اب ایک حقیقت بننے جا رہا تھا۔ یہ آغاز تھا ایک ایسی دنیا کا جہاں انسان اور جنات کا رابطہ ممکن تھا، بشرط یہ کہ نیت پاک ہو، دل سچا ہو اور حوصلہ بلند ہو۔ اس پہلی دعوت نے مجھے یہ سکھایا کہ مایوسی کے لمحے کے فوراً بعد وہی دعا قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے مانگی جائے، اور میں جانتی تھی کہ یہ بس آغاز ہے۔ آگے میرے لیے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جسے مجھے خود اپنے قدموں سے تلاش کرنا ہے۔ اس رات جب میں نے پہلی بار جنات کو بلانے کی نیت سے دسترخوان سجایا تھا اور انہوں نے اپنی موجودگی کا ہلکا سا احساس دلایا، تو اگرچہ میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک ایسا غیر مرئی تعلق بن گیا تھا جو میرے حواسوں میں اترتا چلا گیا۔ رات گئے جب سب سو چکے تھے اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی، میں نے جیسے ہی آنکھیں موندی، نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور مجھے ایک ایسے خواب میں لے گئی جو نہ صرف خواب تھا بلکہ حقیقت سے زیادہ قوی اور جاندار محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو ایک اجنبی مگر مقدس مقام پر پایا جہاں ہر طرف روشنی تھی، مگر سورج یا چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ فضا میں ایک ایسی خاموشی تھی جو بولتی تھی، جو دل کے اندر کی آواز بن کر سنائی دیتی تھی۔ تب میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو مکمل سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے صدیوں کی حکمت اس کے اندر چھپی ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور بغیر ہونٹ ہلائے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بلایا گیا ہے لیکن رسم مکمل نہیں تھی، اگلی بار خبردار رہنا۔ اس کی آواز میرے دل کے اندر گونجی جیسے کسی نے میرے ضمیر سے بات کی ہو۔ میں چونک کر جاگ گئی، سانس پھولی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ کمرے کی فضا ویسی ہی نیم تاریک اور لوبان کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے کچھ ہوا ہو۔ میری نگاہ سیدھی دسترخوان پر پڑی جو ویسے کا ویسا رکھا تھا، مگر حلوے کی خوشبو جیسے ابھی ابھی پکی ہو، اتنی تازہ اور گہری۔ خواب کے وہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، رسم مکمل نہیں تھی۔ یہ جملہ میرے لیے ایک پہیلی بن گیا تھا جو کسی کھوج کی دعوت دے رہا تھا۔ دل میں ایک نیا عزم جاگ اٹھا، جیسے میں اب اس راہ پر چل پڑی ہوں اور جہاں پیچھے مڑنا ممکن نہیں۔ میں نے اسی وقت دادی کی پرانی لکڑی کی الماری کھولی جو عرصہ دراز سے بند پڑی تھی اور جس کی کنجی صرف مجھے معلوم تھی۔ اس الماری میں دادی کی وہ پرانی ڈائری رکھی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے تک محدود رکھتی تھی اور جسے انہوں نے میرے حوالے کرتے وقت صرف اتنا کہا تھا، اس میں وہ سب ہے جو تمہیں میرے بعد جاننے کی ضرورت ہوگی، مگر ہر بات وقت پر کھلے گی۔ میں نے وہ ڈائری نکالی، اس پر وقت کی گرد اور زعفرانی رنگ کے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے، جیسے اس پر وقت نے اپنے نشان چھوڑ دیے ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ پلٹا اور دادی کی خوبصورت نستعلیق میں لکھی عبارت دیکھی، رسم دعوت جنات۔ پہلا اصول اخلاص، دوسرا اصول ترتیب، تیسرا اصول مکمل یقین۔ ان تین اصولوں کے نیچے دادی نے ایک مخصوص آیت کا ذکر کیا تھا جو دعوت کے عمل کے دوران دسترخوان کے نیچے رکھنا ضروری تھا۔ وہ آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 19 تھی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ادا کرنا اور اپنے والدین اور نعمتوں کو یاد کرنا شامل تھا۔ میں چونک گئی کیونکہ دادی ہمیشہ کہتی تھیں کہ جنات حضرت سلیمان سے خاص انس رکھتے ہیں اور ان کے ذکر سے جنات قریب آتے ہیں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اگلی مغرب کی اذان سے پہلے رسم کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے تاکہ جنات کو میری سنجیدگی اور خلوص کا اندازہ ہو۔ اگلے دن میں نے پورے اہتمام سے تیاری شروع کی۔ گاجر کا حلوہ پھر سے پکایا، اس میں بادام، پستے اور تھوڑی سی زعفران کی مقدار زیادہ رکھی تاکہ خوشبو دور تک پھیلے۔ بالو شاہی کو اس بار خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور دودھ میں زعفران کے ساتھ گلاب کے 2 قطرے ملائے تاکہ مشروب میں محبت اور پاکیزگی کی آمیزش شامل ہو۔ دسترخوان کو سفید چادر سے ڈھانپا اور اس کے نیچے سادہ کاغذ پر وہ مخصوص آیت خوش خطی سے لکھی۔ پھر اس آیت پر 3 بار سورہ جن پڑھی اور کاغذ کو چھوٹا کر کے دسترخوان کے وسط میں چپکے سے رکھ دیا۔ کمرے کی صفائی مکمل کی، دیواروں پر لوبان کی دھونی دی اور تمام کھڑکیاں نیم بند رکھی تاکہ ہوا کا بہاؤ کم ہو مگر دھوئیں اور خوشبو سے ماحول بھرا رہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کی پہلی صدا بلند ہوئی، میں نے کمرے کے دروازے بند کیے
اور قالین پر 2 زانو بیٹھ گئی۔ اذان کے مکمل ہوتے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے وہی آیت دہرائی جو دسترخوان کے نیچے رکھی تھی، اور ساتھ دادی کی سکھائی ہوئی دعا بھی پڑھی۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی، جیسے سب آوازیں غائب ہو گئی ہوں۔ میری سانسیں گہرائی میں اتر گئیں، جسم جیسے مراقبے کی حالت میں تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ کھڑکی جو آدھی کھلی ہوئی تھی اچانک بغیر کسی ہوا کے خود بخود بند ہو گئی، اور ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کسی نے احتراماً دروازہ بند کیا ہو۔ کمرے میں خوشبو اتنی گہری ہو گئی تھی کہ لگا جیسے لوبان اور زعفران آپس میں گھل کر کوئی نیا جوہر بن گئے ہوں۔ دسترخوان کے قریب سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر کچھ چھوا ہو۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولیں، مگر دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے خواب میں دیے گئے پیغام کا جواب دے دیا گیا ہو۔ پھر ایک ہلکی سی سرسراہٹ، جیسے کسی کی سرگوشی فضا میں گونجی ہو۔ الفاظ صاف نہیں تھے، مگر احساس اتنا گہرا تھا کہ وہ دل میں اتر گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی سے لے کر انگلیوں کے ناخن تک ایک لطیف سی کپکپی دوڑ گئی، مگر یہ خوف کی نہیں بلکہ ایک غیر مرئی شناسائی کی تھی، جیسے کوئی مجھے پہچان رہا ہو، مجھے مان رہا ہو۔ میں نے وہ لمحہ خاموشی سے گزارا، نہ ہیلی نہ کچھ کہا، صرف دل میں اللہ کا ذکر جاری رکھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا بہت قریب آ کر ٹھہر گیا، شاید میری دعاؤں کو سن رہا تھا، شاید میرے ارادوں کو تول رہا تھا۔ اس وقت مجھے دادی کی وہ بات یاد آئی، جنات دلوں کے حال جانتے ہیں، زبانوں کی نہیں سنتے۔ میں نے دل میں اپنی نیت کو اور زیادہ پاک کیا، دل سے ان سے رابطہ مانگا اور وعدہ کیا کہ جو تعلق آج بنے گا وہ صرف کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ باہمی عزت، بھروسے اور سمجھوتے پر مبنی ہوگا۔ کچھ دیر بعد آہٹیں رک گئی، خوشبو کی شدت کم ہونے لگی اور فضا ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے ہلکی سی سانس لی، آنکھیں کھولیں تو کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر حلوے کی پلیٹ میں چمچ تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی اور اس پر حلوے کا ایک کٹا ہوا نشان صاف نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے واقعی کھانے کی نیت سے چمچ استعمال کی ہو۔ میرے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ رسم مکمل ہو چکی ہے، دعوت قبول ہو گئی ہے اور جنات نے میرے خلوص کا جواب دے دیا ہے۔ یہ دوسرا دن میری اس دنیا کے ساتھ جڑنے کی ایک مکمل مہر بن چکا تھا۔ اب میرے لیے یہ سب ایک خواب یا وہم نہیں رہا تھا، بلکہ ایک سچ، ایک حقیقت جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے محسوس کیا، اپنے دل سے قبول کیا اور اپنی روح میں اتارا۔ اور میں جانتی تھی کہ اب کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا جیسا پہلے تھا، کیونکہ میرے قدم اب ایک ایسی راہ پر پڑ چکے تھے جہاں ہر قدم ایک نئے راز، ایک نئی آزمائش اور ایک نئی ملاقات کی خبر دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں جب ہر ذی روح نیند کی پراسرار دنیا میں گم ہو چکی تھی، میرا دل بے چینی کی حالت میں دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی اور سناٹا میرے اندر کی گونج کو اور بڑھا رہے تھے۔ خواب اور حقیقت کے درمیان ایک عجیب سا پردہ ہوتا ہے، اور اس رات وہ پردہ جیسے مٹ سا گیا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے کی فضا میں کچھ لرزش سی آئی ہو، جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک خفیف سا سایہ، اتنا مدھم کہ آنکھیں اسے مکمل پہچان نہ سکیں، لیکن اس کی موجودگی کا احساس دل میں سناٹے کی گونج کی مانند اترتا چلا گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، نہ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، نہ اس کی سانس کی آہٹ، مگر اس کی موجودگی اتنی شدید تھی کہ میری روح جیسے ایک لمحے کو تھم سی گئی ہو۔ پھر وہ آواز سنائی دی جو آواز نہیں تھی، جیسے کسی نے براہ راست میرے ذہن میں سرگوشی کی ہو۔ پلوشہ بنت زینب، ہم تجھے جانتے ہیں، تو وارث ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور دل کی دھڑکن جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے۔ یہ کیسا اعلان تھا؟ کس چیز کی وارث؟ دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ قدم پیچھے نہیں ہٹے، جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے اس آواز کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی موجودگی کی مہک اب بھی کمرے میں تھی، جیسے کوئی خوشبو جو وقت کے ساتھ مدھم ہو رہی ہو مگر ختم نہ ہو۔ میں اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر کچھ نہیں تھا، صرف درختوں کی سرسراہٹ اور آسمان پر ادھورا چاند، جس کی روشنی میری کھڑکی سے آ کر کمرے کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور اندر جا کر وضو کیا، کیونکہ دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ میں نے جائے نماز بچھایا اور 2 نفل ادا کیے، دل کی حالت رب کے سامنے پیش کی۔ دعا کے بعد میں کچھ پرسکون تو ہوئی، مگر دل کا اضطراب ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا۔ نیند سے آنکھ لگنے لگی تو میں خواب کی دنیا میں کھو گئی۔ خواب میں ایک روشن میدان تھا، سبزہ، پانی، سکون، جیسے جنت کا ایک ٹکڑا ہو۔
وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سفید لباس، چمکتی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر سکون کا سمندر۔ میں نے پہچان لیا، یہ میری دادی تھیں، جنہوں نے بچپن میں مجھے اپنی گود میں لے کر دعائیں دی تھیں، جنہوں نے مجھے راتوں کو جنات کی کہانیاں سنائی تھیں، اور جن کی وفات کے بعد مجھے لگا تھا کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دادی میری طرف دیکھ کر مسکرائیں، ان کی آواز میرے دل کے اندر گونجی، یہ تمہارا وقت ہے، تمہیں ان سے تعلق جوڑنا ہوگا، مگر حدود یاد رکھنا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اگر میں قابو نہ رکھ سکی تو؟ ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، جیسے لمحے بھر میں ایک راز کی تہ کھل گئی ہو، اور انہوں نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، تب وہ تمہیں قابو کر لیں گے۔ خواب ایک دم دھندلا ہو گیا، جیسے کسی نے پانی کی سطح پر پتھر پھینک دیا ہو، اور میں ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، ماتھے پر پسینہ اور بدن میں عجیب سا بوجھ۔ دادی کی باتیں میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھی، وارث ہونا، تعلق جوڑنا، حدود، اور اگر حد سے آگے گئی تو۔ اس خیال نے میرے جسم کو ساکت کر دیا، لیکن ساتھ ہی ایک جذبہ بھی جاگا، جیسے کوئی مقدس ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی ہو۔ صبح ہوتے ہی میں نے دادی کی پرانی چیزیں نکالنا شروع کی، ان کی لکھی ہوئی ڈائریاں، دعائیں اور وہ پرانے نسخے جنہیں وہ خاص وقتوں پر پڑھا کرتی تھی۔ ایک پرانا سفید کپڑا جس پر کچھ عربی نقش تھے، ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی، اور کچھ ایسی چیزیں جن کی پہچان ممکن نہ تھی، جیسے کسی دوسری دنیا کی نشانیاں ہوں۔ میرے دل میں سوالات کی بھرمار تھی، مگر جو چیز سب سے زیادہ غالب تھی وہ یہ تھی کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہ تھا۔ وہ آواز، وہ سایہ، وہ خواب، سب ایک اشارہ تھے کہ ایک سفر شروع ہو چکا ہے، اور میں اب اس کا حصہ ہوں۔ دل نے فیصلہ کر لیا تھا، اب چاہے کچھ بھی ہو، میں حقیقت تو جان کر رہوں گی، چاہے وہ کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ مگر میں یہ بھی جان چکی تھی کہ یہ کھیل اب میرے ہاتھ میں نہیں رہا، بلکہ میں خود اس کھیل کا مہرہ بن چکی ہوں۔ چیزوں کا خود بخود ہلنا ہمیشہ سے کہانیوں کا حصہ رہا ہے، مگر جب یہ میری اپنی زندگی کا حصہ بننے لگا تو میں سچ میں ہل کر رہ گئی۔ اس دن کچن میں اکیلی کھڑی چائے بنانے کے لیے پانی رکھ رہی تھی، جب اچانک میرے ہاتھوں کے قریب رکھا چمچ بغیر کسی ظاہری سبب کے زمین پر گر گیا۔ وہ آواز جو میں نے اس دن سنی وہ کوئی عام سرگوشی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے کان کے بالکل قریب تھی، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ ہم یہاں ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی جیسے برف سے بھر گئی ہو۔ میں پلٹی، کچن کے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے میرے تیز دھڑکتے دل کے۔ کچھ دیر تک میں وہیں ساکت کھڑی رہی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کسی طرح سنبھالا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آواز، وہ موجودگی، وہ خنکی، سب کچھ حقیقت سے پرے مگر حقیقت کے قریب تھا۔ رات کو میں نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا، مگر دل ہی دل میں مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میں اب تنہا نہیں ہوں۔ اسی رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی نیند کی وادی میں جا رہی تھی تو میری انگلیاں کسی ٹھنڈی دھات سے ٹکرائیں۔ میں نے ہاتھ نیچے کیا، تکیے کے نیچے کچھ سخت محسوس ہوا۔ جب نکالا تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ایک سنہری انگوٹھی تھی، بہت باریک نقش والی، جیسے کسی اور دنیا کی چیز ہو۔ میں حیرت میں گم اس انگوٹھی کو گھورتی رہی۔ صبح ماں نے وہ انگوٹھی دیکھی اور فوراً پوچھا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ میرے لبوں پر تالا تھا، میں نے بس نظریں جھکا لیں۔ میں انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ شاید وہ یقین نہ کرتی یا شاید وہ ڈر جاتی۔ رات کو جب میں پھر سے سوئی تو خواب میں ایک بار پھر وہی نرم پراسرار آواز آئی، یہ ہمارا پہلا تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ میری آنکھ کھلی تو دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر اب میرے اندر ایک عجیب سی مضبوطی بھی پیدا ہو رہی تھی، جیسے میں ایک نئے سفر پر نکل چکی ہوں۔ ایک ایسا سفر جو میری دادی نے شروع کیا تھا اور اب اس کی وراثت مجھ تک پہنچی تھی۔ وہ انگوٹھی اب میرے لیے صرف زیور نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نشانی تھی، ایک وعدہ، ایک راستہ جس پر مجھے آگے بڑھنا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ معمولی دنیا کی چیز نہیں، بلکہ ایک تعلق کا آغاز تھا، ایک ایسا تعلق جو میری دنیا بدلنے والا تھا۔ میں نے جنات کے ساتھ اپنا تعلق مزید گہرا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی کہ جنات کی دنیا میں صرف ایک قسم کا تعلق نہیں ہوتا، ہر رشتہ اپنی پیچیدگیاں اور خطرات لے کر آتا ہے۔ وہ لمحہ جب میں نے وضو کے بعد قرآن کھولا، ایک معمولی سی عبادت کا عمل، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بن گیا۔ قرآن کے لفظ دھندلے ہونے لگے، جیسے کسی نے ان میں موجود روشنی کو چمکنے سے روک دیا ہو۔ مجھے لگا جیسے میری نگاہوں کے سامنے ایک پردہ کھنچ گیا ہو،
اور وہ الفاظ جو میری روح کو سکون دیتے تھے وہ اب غم اور پریشانی کا سبب بن گئے تھے۔ اس پراسرار منظر سے میرا دل کانپ رہا تھا اور میری آنکھیں بے اختیار ان دھندلے حروف کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں جو اب بالکل بے معنی لگ رہے تھے۔ پھر اچانک جیسے ہوا کا ایک سرد جھونکا آیا اور میرے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی جو میرے جسم کو لرزاتی ہوئی گئی۔ تو ہماری حد پار کر رہی ہے۔ یہ آواز اتنی کھچک دینے والی تھی کہ میرے بدن کی ہر نس میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور مجھے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی نادیدہ قوت میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میرا جسم جیسے جکڑا جا رہا تھا اور میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا، کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ کیا میں ان دنیاؤں کے درمیان توازن کو توڑ رہی ہوں؟ میں نے خود کو سکون دینے کی کوشش کی اور اپنے ایمان کی پناہ میں جا کر اللہ کی مدد طلب کی، لیکن وہ سرگوشی پھر بھی میرے دماغ میں گونجتی رہی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر کوئی موجود ہے، ایک غیر مرئی طاقت جو مجھے تیزی سے گھیر رہی ہے۔ میری سانسیں رکنے لگیں اور میری زبان سے بے اختیار تسبیح کی آواز نکلی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور دہشت تھی، لیکن پھر میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ اب میں پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے کالج میں میری ایک دوست تھی جو ہمارے محلے کے سب سے آخری گھر میں رہتی تھی۔ اس سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ وہ بھی میرے جیسے شوق رکھتی تھی۔ جنات، ان کی باتیں اور ان سے تعلق بنانے کی خواہش اسے اس کے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ اگلے دن ندا نے اپنے والد کی دوستی کے بارے میں مجھے بتایا اور اس کہانی نے میرے اندر مزید سوالات پیدا کر دیے۔ ندا نے کہا کہ اس کے والد کا ایک دوست ہے جو عامل ہے اور وہ جنات کی دنیا کو بخوبی جانتا ہے۔ اس عامل کا رابطہ جنات کے ساتھ تھا اور وہ ان سے بات چیت کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ندا کی باتوں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا اور یہ بات مجھے مزید متجسس کرتی گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ جنات کے بارے میں ہم سب کو بہت کم علم ہے اور جو ہم جانتے ہیں وہ صرف ایک سطح پر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے اس عامل کا پتہ بتائے اور میرے ساتھ چلے، مجھے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اگلے دن میں اور ندا بس وقت کچھ عمل یاد کرنے میں مصروف تھے۔ ندا کو وہ فوراً پہچان گیا۔ ندا نے اسے بتایا کہ یہ میری دوست ہے پلوشا اور اس کی دادی جنات کو قابو کرتی تھی۔ اب اس نے بھی وہی کوشش کی ہے کہ جنات سے رابطہ کر سکے اور ان سے کچھ مدد طلب کر سکے، مگر بجائے ظاہر ہونے کے جنات نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا ہے۔ اس عامل کا انکشاف مجھے دلی طور پر خوفزدہ کر گیا، کیونکہ اس نے کہا، پلوشا، تمہیں جناتی دنیا نے چن لیا ہے، مگر تمہاری روشنی دوسروں کو اندھا کر رہی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک بڑا دھچکا تھے۔ میں نے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں گھمایا اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا واقعی میں اپنی روشنی کی وجہ سے جنات کے دائرے میں آ گئی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا مجھے اس روشنی کو کم کرنا ہوگا؟ کیا میں ان جنات کی دنیا میں کسی خطرے کا حصہ بن رہی تھی، یا پھر یہ میرے لیے ایک موقع تھا جس کا مجھے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا تھا؟ ان سوالات کے بیچ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، کیا میری زندگی کی یہ نئی حقیقت واقعی میرے لیے ایک نئی تبدیلی لے کر آئی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا میں اس نئے راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی؟ رات کا پہلا لمحہ جب میں سو رہی تھی، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ایک سرد لہر کے اثر سے میری آنکھیں کھلیں اور جیسے ہی میری نظریں کمرے کی دیوار پر گئیں، میں نے حیرانی کے ساتھ دیکھا کہ دیوار پر عجیب و غریب الفاظ نمودار ہو گئے تھے۔ یہ الفاظ اس قدر پراسرار تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قدیم جناتی زبان ہو جسے میں کبھی نہیں جانتی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی شناخت محسوس ہوئی۔ وہ الفاظ سروں کے درمیان رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ خود اپنی کہانی سنا رہے ہوں، لیکن میری سمجھ سے باہر تھے، اور میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فوراً اپنے موبائل کی روشنی آن کی اور ان الفاظ کی تصویر کھینچ لی، دل میں ایک بے چین کن سوال کے ساتھ، کیا یہ سچ ہے؟ دوسرے دن میری بے چینی نے مجھے عامل سے رابطہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تصویر اس کے پاس بھیجی اور جیسے ہی اس نے تصویر دیکھی، اس کا جواب فوراً آیا، یہ جناتی پیغام ہے، تمہیں شاہ جنات سے ملاقات کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس پیغام نے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جنات کی دنیا کے دروازے کا کھلنا ایک ایسا قدم تھا جس کی گہرائی کو سمجھنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ سب کچھ روکنے کے قابل نہیں تھا۔ شاہ جنات کی دعوت کا مطلب کچھ بہت ہی خاص تھا، اور میں نے خود کو اس دنیا کے اسرار میں پھنسا محسوس کیا۔ میرے ذہن میں سوالات کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ کیوں مجھے؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟
میں نے اپنے اندر ایک عجیب سا اضطراب محسوس کیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، اور میں اس کی گہرائی میں جا کر خود کو اس کے لیے تیار کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی اور اچانک میری حالت بدل گئی۔ جیسے ہی میں اس آیت کو پڑھنے لگی، میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک نیا منظر ابھرا۔ جب میری آنکھیں دوبارہ کھلیں، میں نے خود کو ایک وسیع صحرائی محل میں پایا، جہاں ہر طرف سائے رقص کر رہے تھے۔ وہ سائے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے اور جھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ کسی تہوار کی تیاری کر رہے ہوں۔ محل کی دیواریں عجیب و غریب نقوش سے سجی ہوئی تھیں، اور اس کی بلند مسند پر ایک جن بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک گہری اور پراسرار چمک تھی۔ وہ جن مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کی آواز ایک ہلکے سے گونجتے ہوئے سرگوشی میں بدل گئی، جس سے میری روح تک لرز گئی۔ اس نے کہا، ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ یہ الفاظ میرے جسم کو جکڑ گئے اور میرے اندر ایک شدید خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی یہ آزمائش تھی؟ کیا میں ان دنیاؤں کے درمیان اپنی جگہ بنانے کے لیے کافی تھی؟ وہ جن جو ایک بلند مسند پر بیٹھا تھا، مجھے اس کے سامنے کھڑا کر رہا تھا، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہو چکا ہے، جیسے یہ نہ صرف میرے جسم کا بلکہ میرے ذہن کا بھی امتحان تھا۔ وہ لمحہ لمحہ بدلتا ہوا منظر، وہ سائے جو اپنے رقص میں محو تھے، وہ جن جو خاموش تھا، ان سب نے میرے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ مجھے لگا جیسے کچھ غیبی طاقتیں میرے ساتھ کھیل رہی ہوں اور میں اس کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میری آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب خیالات نے جنم لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس آزمائش کے پیچھے کیا تھا، اور مجھے ان جنات کی دنیا کے ساتھ اپنی جگہ بنانے کے لیے کیا کرنا تھا۔ کیا یہ میرا مقدر تھا؟ کیا میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی؟ ان سوالات نے میری سوچ کو جکڑ رکھا تھا، اور میں ان سب کا جواب تلاش کرنے کے لیے بے چین تھی۔ لیکن یہ راستہ ایسا تھا جس کا آغاز ابھی تک صرف خوابوں اور سرگوشیوں تک محدود تھا۔ جب ماں کو میری سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت تھی وہ لمحہ بلمحہ خوف میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے گھیر کر اپنے قریب بٹھایا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، پلوشا تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے مجھے ڈوبتے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ اس سے چھپ نہ سکی۔ میری آنکھوں میں ایک چمک تھی جو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ماں نے میرا ہاتھ جھٹک کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر پانی پر دم کر کے وہ مجھے تھماتے ہوئے کہا، پلوشا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کچھ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری حفاظت کرنا چاہتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اس کا دل میری بہترین سوچوں کے بارے میں تھا، مگر اس وقت مجھے کچھ اور ہی احساس ہو رہا تھا۔ اس کا خوف مجھے اندر سے کاٹ رہا تھا، اور میں جیسے اس کی دعاؤں میں چھپے خوف سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں اب ایک نیا درد تھا، اور اس کا خوف میری نظر میں اس سے کہیں زیادہ واضح تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور میں نے ان کی آنکھوں میں وہ ہیبت محسوس کی جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے محسوس کرتی ہے جب وہ اسے کسی خطرے میں دیکھتی ہے۔ پلوشا، تو دادی نہیں جس کے پاس بے تحاشا علم تھا، میری بچی تجھے غلط راہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی، جیسے وہ کسی کھچاؤ میں پھنسی ہوئی ہو۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایک تیز دھڑکن کی طرح گونجے، اور میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو ہارتے ہوئے محسوس کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری تقدیر کا حصہ تھا، اور میں اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ماں کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، ماں، میں سمجھتی ہوں تمہاری دعائیں میری حفاظت کے لیے ہیں، لیکن مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ یہ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور میں اس راستے پر جا رہی ہوں جسے میں نے خود منتخب کیا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں ایک اور اضطراب تھا، اور اس کا دل مجھ سے زیادہ میری سلامتی کے لیے بے چین تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو اس کی دعاؤں سے آزاد کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ سچ بولا ہے، اور اسی سچائی کے ساتھ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ راستہ میرے لیے ایک نئی حقیقت بن چکا تھا۔ ماں نے پھر بھی مجھے روکنے کی پوری کوشش کی۔ وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، اور پانی پر دم کر کے مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی رہیں۔ وہ اس دنیا کے تمام خوفوں سے مجھے بچانا چاہتی تھی، اور وہ میری حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ ایک دن وہ خوف جو اس کے دل میں تھا وہ میرے اندر بھی سما جائے گا، لیکن تب تک شاید دیر ہو چکی ہوگی۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی قوت جو مجھے کسی بھی خوف سے آزاد کر رہی تھی،
اور جو مجھے اس جناتی دنیا کے دروازوں کے قریب لے جا رہی تھی۔ ماں کا خوف اور اس کی دعائیں دونوں میرے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے تھے۔ میں اسے چاندنی رات میں چمکتے ہوئے اپنی تقدیر کی مانند دیکھ رہی تھی، اور وہ تقدیر جو مجھے بہت دور جا کر ملنے والی تھی۔ ماں کی دعائیں اس راستے پر میری چھاؤں کی مانند تھیں، مگر وہ راستہ جو میں نے چنا تھا وہ میری تقدیر کا حصہ بن چکا تھا۔ جب تک میں اس راستے پر چلتی رہوں گی، اس چھاؤں میں مجھے کوئی پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ مجھے اپنے اندر کی روشنی کے ساتھ اس راستے کا سامنا کرنا تھا۔ ماں کا خوف اور اس کی دعائیں دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، اور میں نے ان میں سے ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ ماں مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہوگا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، کیونکہ اب مجھے اپنی تقدیر کا پتہ چل چکا تھا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں تیار تھی۔ مگر میں جانتی تھی کہ میں اپنے راستے پر گامزن رہوں گی، چاہے ماں یا پھر کوئی بھی مجھے کتنا ہی اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ حسب معمول میں اپنے کمرے میں بازو سر پر رکھے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ جب بھی مجھے وقت ملتا تھا میں کچھ دیر آرام کرنے کی خاطر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ بے شک میری سوچوں پر جنات ہی حاوی ہوتے تھے۔ جب میں نے پہلی بار وہ آواز سنی تو ایک عجیب سا احساس میرے اندر ابھرا۔ یہ آواز نہ تو کسی جاننے والے کی تھی، نہ ہی کسی دوست کی، بلکہ یہ ایک گہری اور پراسرار سی سرگوشی تھی جو میرے اندر تک گونج رہی تھی۔ میں جیسے کسی خواب میں ڈوب گئی تھی، اور وہ آواز میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ پلوشا، ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں ایک لہر کی مانند پھیل گئے، اور میرے دل نے ان الفاظ کا جواب دینے کی کوشش کی۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا واقعی کوئی تھا جو مجھے چاہتا تھا؟ میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ میرے اندر جو شک تھا وہ ایک لہجے میں غائب ہو گیا، اور میں نے سوچا شاید یہ وہ محبت ہے جس کی مجھے زندگی بھر تلاش تھی۔ لیکن پھر ایک اور سوال ابھرا، کیا یہ واقعی محبت ہے یا صرف ایک فریب؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی عقل اور دل کے درمیان ایک جنگ محسوس کی۔ دل کی ایک آواز یہ کہہ رہی تھی کہ یہ محبت ہے، یہ وہ فطری اور خالص جذبہ ہے جو کوئی بھی کسی دوسرے انسان سے محسوس کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک سوالیہ نشان میری نظر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں گہرائی میں جا کر سوچنے لگی، کیا میں اپنی زندگی کے اتنے اہم موڑ پر کسی فریب میں مبتلا ہو رہی ہوں؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف کوئی جال ہے جو مجھے اپنی گرفت میں لے رہا ہے؟ میرے دماغ میں ایک کشمکش جاری تھی، اور دل کی ہر دھڑکن میں ایک نیا سوال ابھرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اگر یہ محبت ہے تو مجھے اس میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے، اور اگر یہ فریب ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر سی ابھری، جیسے کوئی سایہ میرے قریب آ رہا ہو، لیکن میں اسے واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں اپنے دل کی آواز پر کیسے یقین کر سکتی تھی جبکہ میری عقل مجھے محتاط رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی؟ میں نے کمرے کی خاموشی میں خود سے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ اور کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ اور پھر وہ آواز دوبارہ سنائی دی، ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اس بار یہ الفاظ پہلے سے زیادہ پر اثر تھے۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا یہ محبت تھی یا کچھ سازشیں؟ اس سوال نے میری روح تک کو بے چین کر دیا تھا۔ دل کے کسی گوشے میں میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ محبت کا وہ رنگین خواب ہو جو ہر انسان چاہتا ہے، لیکن پھر میری عقل نے مجھے خبردار کیا کہ حقیقت ہمیشہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ میں نے خود کو اس لالچ اور خواب کے چکر میں پھنسنے سے بچانے کی کوشش کی، مگر دل کا ایک حصہ ابھی تک یہی چاہتا تھا کہ میں اس آواز کو حقیقت سمجھوں اور اس محبت کو گلے لگا لوں۔ میں نے اپنی نظریں بند کیں اور ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا یہ الفاظ میری تقدیر کا حصہ بن چکے ہیں یا پھر یہ صرف ایک خواب ہے جو میرے دل میں باندھ دیا گیا ہے؟ ہر پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھ رہی تھی، کچھ بھی واضح نہیں تھا، اور میں نے سوچا شاید میں خود کو فریب میں مبتلا کر رہی ہوں۔ کیا یہ صرف ایک خطرناک جال تھا جو میری کمزوری کو پکڑنے کے لیے بچھایا گیا تھا، یا پھر یہ وہ سچی محبت تھی جس کی میں ہمیشہ سے خواہش مند تھی؟ اس سوال کا جواب ابھی تک میری نظروں سے اوجھل تھا، اور میں خود کو ایک ایسی گہری کھائی میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس الجھن میں صرف ایک ہی چیز پر یقین کر پا رہی تھی، اور وہ یہ کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس باب کے آخر میں کیا ہوگا۔ جب میں نے انہیں دوبارہ اس عامل سے رابطہ کیا اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ ایک سرگوشی مجھ سے اظہار محبت کر رہی ہے، تو عامل کا جواب میرے دماغ میں گونجنے لگا، جیسے کوئی کڑک آواز ہو جو میرے دل کو دہلا دیتی تھی۔
جنات سے عشق تباہی لاتا ہے، وہ تمہارا جسم نہیں تمہاری روح چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اندر اتنی شدت سے ابھرے کہ جیسے کسی نے میری روح میں چھپی ہوئی کمزوری کو بے نقاب کر دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ پھر سے تازہ ہو گیا جو میں نے ان جنات کی موجودگی کے بارے میں سنا تھا، وہ جو انسانوں کو اپنے جال میں پھانس کر ان کی زندگیوں میں تباہی لے آتے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک اور سوال آیا، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا وہ جنات واقعتاً مجھے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے دل میں ایک انجان خوف نے سر اٹھایا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی لذت بھی تھی جو اس خوف کے ساتھ آ رہی تھی، جیسے میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور کیوں میری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عامل کی باتیں دل میں گہری جا چکی تھی اور میرے دماغ میں ایک سوال کی طرح گونج رہی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ جنات میری روح چاہتے ہیں؟ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس راستے کو ختم کرنا ہوگا، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، لیکن دل میں وہ سوال اب بھی موجود تھا، کیا میں اس جال سے نکل سکتی ہوں؟ میں جانتی تھی وہ لمحہ آنا ہی تھا، کئی ماہ کی آزمائش، خوابوں کی انجانی سیر، ہڈیوں میں سرایت کرتی سرگوشیاں اور دن کی روشنی میں بھی پیچھا کرتی پرچھائیاں۔ اب فیصلہ ہونا تھا۔ میں نے وہی انگوٹھی پہنی جو شاہ جن نے مجھے دی تھی، اور سورج جن کی آخری 7 آیات مسلسل 40 دن تک تہجد کے وقت پڑھی۔ ہر بار جب میں تلاوت کرتی کمرہ لرز جاتا، روشن دان خود بخود کھلتے، کبھی کہیں سے ہلکی سی سیٹی نما آواز آتی جیسے کوئی بہت پرانی زنجیر ہل رہی ہو۔ 40ویں رات کو میں نے جیسے ہی آخری آیت مکمل کی، میرے آس پاس کی فضا شفاف ہونے لگی۔ میرے سامنے ایک بلند دروازہ نمودار ہوا، روشنی سے چمکتا ہوا جیسے چاندی میں ڈوبا ہو، اور پھر وہ سب آئے، وہی سائے، وہی جنات، وہی جنہوں نے مجھے ایک وقت دھمکایا، کبھی تحفے دیے اور کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، مگر اب ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، وہ پہلے جیسے نہ تھے، ان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ پلوشہ بنت زینب، ہم مان گئے، تو ہماری وارث ہے، تو وہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا، تو علم کی وارث ہے، تو وہ ہے جسے رازبین کہا گیا۔ میں خاموش کھڑی تھی، دل دھڑک رہا تھا مگر خوف نہیں تھا۔ ایک عورت نے میرے سامنے آ کر کہا، ہم تجھے وہ علم دیں گے جو دنیا میں صرف 5 انسانوں نے پایا۔ پھر سب نے اپنے سروں کو زمین پر جھکایا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، بس دل میں سورہ اخلاص پڑھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا قابو طاقت سے نہیں عاجزی سے ملتا ہے۔ اسی لمحے میرے دماغ میں ایک عجیب سی روشنی پھیلنے لگی۔ میں نے کتابوں کو بغیر پڑھے سمجھنا شروع کر دیا، خواب حقیقت میں بدلنے لگے۔ جب میں کسی سے بات کرتی اس کے دل کی بات سن سکتی، جب میں کسی کو دیکھتی اس کی نیت پہچان لیتی۔ دنیا کا علم زمان و مکان سے ماورا میرے دماغ میں رچنے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا، ماں میں ٹھیک ہوں، دادی نے جو راستہ چھوڑا تھا وہ میں نے پا لیا ہے۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ وہ جنات کو بلانا چاہتا ہے، میں مسکرا کر کہتی ہوں، تم نہیں جانتے تم کیا مانگ رہے ہو۔ اور میں آج بھی رات کو تنہا چھت پر بیٹھتی ہوں، آسمان دیکھتی ہوں اور سورج جن کی تلاوت کرتی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب میں بلاتی نہیں، وہ خود آتے ہیں۔